الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے تمہاری طرف اپنی کتاب جو اتاری اور بھیجی ہے یہ بالکل واضح ہے، بالکل روشن ہے، تمہیں ایمانی ایسا نور عطا کرے گی جس سے تمہارے اوپر غلط صحیح، حق باطل، کفر ایمان، شرک توحید، گناہ نیکی، ان میں واضح فرق کا شعور تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ ہم ایسی کتاب بھیج رہے ہیں۔ اس کی میں نے کچھ تفصیل کل کے درس میں عرض کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آ کر بہت زیادہ غم زدہ ہو جاتے، دکھی ہو جاتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ ایسی کتاب اتار رہے ہیں جس کا اللہ کا کلام ہونا، جس کا معجزہ ہونا، جس کا کتاب ہدایت ہونا اتنا واضح ہے کہ عرب کا بچہ بچہ جان گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ 10 مرتبہ تذکر آیا، ان کے بڑے بڑے سرداروں نے، بڑے بڑے شاعروں نے سن کر یہ کہا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بندوں کا کلام۔ بڑے بڑے شاعر لبید جیسے جو عربوں کے یہاں اب یہ اس طرح تھے جس طرح ہمارے یہاں علامہ اقبال ہے، اتنا بڑا مقام تھا۔ اللہ کے نبی نے بھی ان کے اشعار کی تعریف کی ہے۔ حضرت عمر تو ان کے دیوانے تھے، ان کے اشعار کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ خلافت آیا تو یہ شاعر حضرت عمر کو ملنے آئے، مسلمان ہو گئے تھے، صحابی ہیں۔ حضرت عمر نے ان سے فرمائش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بہت سے شعروں میں حکمت ہوتی ہے، آپ مجھے کوئی اپنے نئے اشعار ہی سنا دیں۔ تو لبید نے پتہ کیا کہا؟ لبید نے کہا امیر المومنین، جب سے اللہ کا کلام سنا ہے شعر کہنا چھوڑ دیا۔ جب سے اللہ کا کلام سنا ہے شعر کہنا چھوڑ دیا۔ اس کلام کے بعد کوئی شعر جچتا نہیں، اس کلام کے بعد کوئی شعر جچتا نہیں۔ ایسی عظیم الشان کتاب ان کی زبان میں، ان کے گھروں میں اتری، اور یہ اس کی سچائیاں دائیں بائیں دیکھتے تھے، لیکن پھر بھی اس کتاب کو نہ مانے، اللہ کو نہ مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، تو بھائی اللہ کے نبی کا صدمہ بنتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی پھر دکھی ہو جاتے، بعض دفعہ بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سنبھالتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے، اے میرے حبیب لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، آپ اپنے آپ کو توڑ دیں گے۔ آپ غم زدہ نہ ہو، آپ غم زدہ نہ ہو، آپ کا فریضہ حق بات ہماری طرف سے پہنچا دینا ہے، عمل کر کے دکھا دینا ہے۔ آپ پیغمبرانہ ذمہ داریوں کو 100% ادا کر رہے ہیں، بس باقی یہ لوگ ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ہم ایک جھٹکے میں سب کو ایمان لانے پر مجبور کر سکتے،
کوئی ایسا عذاب، کوئی ایسا جھٹکا جس طرح قرآن کریم نے بنی اسرائیل کو دو چار، بھائی جس وقت فرعون کے اوپر بھی عذاب آیا تو اس نے ایمان کا اعلان کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے لیے سارے لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ انسان بہت بودا ہے، بڑا کمزور ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، بھائی کیا کرتا ہے؟ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اس کو اچانک بیماری آ جائے، دیکھیے خدا کی طرف کیسے بھاگتا ہے، کیسے لپکتا ہے، کیسے ایمان لاتا ہے۔ یہاں بڑے بڑے دہریے جو خدا کو نہ مانتے تھے، جب اچانک پریشانی میں مبتلا ہوئے تو دیکھا زبان پر اللہ کا تذکرہ کیسے آ گیا، اللہ کا تذکرہ کیسے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے ہمارے حبیب آپ دکھی نہ ہوا کریں، اگر ہم سب کو ایمان لانے پر مجبور کرنا چاہیں تو ہمارے لیے ایک لمحے کی بات ہے، ہمارے لیے بھائی کیا ہے؟ ایک لمحے کی بات ہے، عذاب کی ایک جھلک دکھائیں گے، آزمائش اور مصیبت کا ایک جھٹکا دیں گے، یہ سارے ایمان لے آئیں گے، لیکن ہمیں اس طرح کا جبری ایمان نہیں چاہیے۔ بھائی میں کیا جملہ لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ ہمیں اس طرح کا جبری ایمان نہیں چاہیے، ہمیں اس طرح کا جبری ایمان نہیں چاہیے۔ اللہ کا کون سا ایمان پسند ہے؟ اللہ کا کون سی نیکی پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو اختیار دے دیا ہے، کرنے نہ کرنے کی فیصلے کی صلاحیت دے دی، ان کو عقل دے دی ہے، ان کو شعور دے دیا ہے، نبیوں کے ذریعے رہنمائی کر دی ہے۔ یہ انسان اپنے اختیار سے ایک نیکی کرے، ہمیں اختیاری ایمان پسند ہے، ہمیں جبری ایمان پسند نہیں۔ اگر صرف اس طرح کا ایمان پسند ہوتا تو فرشتوں کے پاس ہے ہی ہے۔ بھائی فرشتے کفر کر سکتے؟ ان کے اندر ایک کفر کرنے کا اختیار ہی اہل علم نے لکھا جس طرح میرا اور آپ کا سانس لینا غیر اختیاری ہے۔ بھائی ہم سوئے پڑے ہو سانس لیتے ہیں کہ نہیں؟ بے ہوش ہو تو سانس لیتے ہیں کہ نہیں؟ سانس لینا ہماری زندگی ہے، ہماری فطرت ہے۔ اہل علم نے لکھا جس طرح میرا اور آپ کا سانس لینا فطرت ہے نا، بالکل اسی طرح فرشتوں کا اللہ کی اطاعت، اللہ کی تسبیح ان کی فطرت ہے، ان کا آکسیجن ہے۔ یہ غیر اختیاری طور پہ وہ ہر وقت کیا کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا ہمیں جبری ایمان پسند نہیں ہے۔ بھائیو ہمیں کون سا ایمان پسند ہے؟ جو اختیار سے ہو، جو ایک انسان اپنے اختیار سے، اپنی پسند سے رکاوٹوں کو عبور کر کے آئے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ اس لیے بھائیو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہر انسان کو زندگی کا ایک لمبا حصہ ایسا دیتا ہے کہ وہ اپنے معاملات کا خود مختار ہوتا ہے، اپنی جائیداد کا، اپنے مال کا، اپنے گھر کا، جو چاہے کرے۔ اللہ تعالیٰ کو اس وقت پسند ہے کہ یہ بندہ اپنے اختیار کو استعمال کر کے میری طرف آئے، اللہ کو یہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جو جبری ایمان ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا آپ دکھی نہ ہوا کریں، اگر ہم چاہتے اس روئے زمین پر رہنے والے سب کو مومن بنا دیتے، سب کو ایمان والا بنا دیتے، لیکن ہم اس طرح کریں گے نہیں۔ یہاں غلط صحیح رہے گا، حق باطل رہے گا، سچ جھوٹ رہے گا، بلکہ جھوٹ غالب ہوگا۔ بھائی جھوٹ کیا ہوگا؟ غالب ہوگا۔ یہاں سب کچھ رہنا ہے، ہم اختیار کے ذریعے اپنے بندے کا ایمان لانا کیا کریں گے؟ اور صحابہ کرام اس حقیقت کو سمجھے ہوئے تھے، وہ اس حقیقت کو سمجھے ہوئے تھے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ
شاید آپ ہلاک کر دیں گے اپنے آپ کو، اللہ یکونوا مؤمنین، اس وجہ سے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ اس لیے بھائیو میری بات سنو، ہم کسی کو بھی زبردستی خیر کی طرف نہیں لا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ لوگوں پر زبردستی کرنے والے آپ کیا کرتے؟ فذکر فإنما انت مذکر، آپ کا کام نصیحت کرنا۔ اور یہی معاملہ اولاد کا ہے۔ شروع میں بہت سے دوست پریشان ہوتے ہیں، یار میرے بچے خیر کی طرف نہیں آئے۔ بھائی آپ نے بچپن سے پوری کوشش کی، حلال لقمہ کھلایا، ان کی تعلیم کی کوشش کی، جو آپ کے بس میں تھا آپ کر چکے، بس آپ کا اختیار اتنا ہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا نہ ہوگا؟ لیکن وہ نہیں مانے، اللہ کے حوالے۔ ہاں جہاں آپ کی اور میری تدبیر کی کوتاہی ہو، ہم نے غفلت کی ہو، اور میں آج کل اس کو غفلت ہی میں شمار کرتا ہوں، اپنے بچوں کو موجودہ عصری تعلیمی اداروں کے حوالے کر کے بس یہ سمجھ جانا کہ میرا بچہ ماشاءاللہ حسن بصری بن جائے گا، یہ غفلت ہے۔ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے ابھی پچھلے رکوع کی وہ جو اولاد کی آیات ربنا ھب لنا من ازواجنا، وہاں میں نے تفصیل سے یہ بات عرض کی تھی۔ میں نے اپنے بچوں کو اسکول پڑھایا، اس کے بعد وہ کالج چلا گیا، اس کے بعد وہ یونیورسٹی چلا گیا، کہاں جا رہا کیا کر رہا، میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا یہاں سے عمر بن عبدالعزیز بن کے نکلے گا، بالکل نہیں نکلے گا۔ یہ تعلیمی ادارے جو ہیں یہ اخلاق اور تربیت کے سکھانے کے مرکز ہے ہی نہیں ہے، یہ تو پیسہ کمانے کی مشین بناتے ہیں کہ جناب انہوں نے پیسہ کیسے کمانا، انہوں نے پیسہ کیسے کمانا۔ یہ تربیت کی جگہ نہیں ہے، یہ تعلیم کی جگہ نہیں ہے، یہ پیسہ کمانے کا ہنر سکھاتے ہیں۔ کلرک کیسے بننا ہے، افسر کیسے بننا ہے، نوکری پہ کیسے لگنا ہے، نوکری پہ کیسے لگنا ہے۔ میں ایک تعلیمی نہیں، وہ تجارتی ایک ادارہ تھا، ہے تعلیمی، ان کے پروگرام میں گیا، مجھے مسلسل 2-3 دن جانا تھا۔ تو آخری دن مجھے کیا لگا، مجھ صاحب کیسا لگا؟ میں نے کہا یار میں نے آپ کے 3 دنوں کے پروگرام میں شامل ہوا، کئی آپ کے لیکچر سنے، بھاگ دوڑ سنی، آپ کی چائے میں کھانے میں آپ دوستوں کے تبصرے تجزیے سنے، میرا تو پہلا تجربہ تھا۔ میں 3 دن کی بات سے یہ سمجھا ہوں کہ آپ صرف پیسے کمانے والی مشین تیار کر رہے ہیں۔ آپ کون سی مشین تیار کر رہے ہیں؟ پیسے کمانے والی مشین تیار کر رہے ہیں۔ 3 دنوں میں میں نے کہیں کوئی تربیت کی بات، کہیں کوئی اخلاق کی بات، کہیں کوئی انسانیت کی بات، کہیں کوئی رشتوں کی بات، اللہ کی بات، احترام انسانیت، رحم دلی، میں نے ان میں سے کوئی بات آپ سے، بزنس کیسے کرنا ہے، ڈیل کیسے کرنا ہے، اپنی پالیسی کو کس طرح لانا ہے، یہ کرو گے تو آپ افسری لائن میں یہاں تک چلے جاؤ گے، یوں کرو گے تو یوں پیسہ کما لو گے۔ میں کہا مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کیا بنا رہے ہیں، پیسے کمانے والی مشین بنا رہے ہیں۔ بہرحال لعلک باخع نفسک، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ اللہ یکونوا مؤمنین، یہ لوگ ایمان، ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں ہم اتار دیں لوگوں پر آسمان سے ایک ایسی نشانی، بھائی دیکھنا ذرا، فظلت اعناقهم لها خاضعین، اس نشانی کو دیکھ کر عاجزی سے ان کی گردنیں جھک جائیں گی۔ ہم نے فرعون، بھائی اللہ نے فرعون کو جھکا لیا کہ نہیں؟ جھکا لیا، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا آپ دیکھیے آخری وقت میں بڑھاپے میں لٹیر ہو کر بڑے بڑے، میں ایک جگہ، ہم آتے جاتے ہیں بچپن سے، پاکستان کے بڑے بڑے جنرل کرنل افسر بڑے بڑے لوگ لٹیر ہو کر وہاں پڑے، اللہ معاف فرمائے، اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتے، کسی کو پیمپر لگا ہوا، کسی کو کچھ لگا ہوا، بڑا خدا یاد آ رہا ہے۔ کیوں؟ 3 بیٹیاں، ایک جرمن میں، ایک فرانس میں، ایک فلاں، وہ سال میں 1 مرتبہ فون کرتے، اب کسی کام کے نہیں رہے، بڑا خدا یاد آ رہا ہے۔ جب اپنی کرسیوں پر تھے
تو اپنے فیصلوں سے ملک ہلا دیے. جب وہ اپنی سیٹوں پر تھے اس وقت ظلم کی داستانیں رقم کی. اس وقت بھائی کیا کیا ظلم کی؟ اور تو اور شاید آپ کو یاد ہو مشرف کے مرنے سے 2-3 دن پہلے اس کی بیوی کی وہ فریاد اخبار میں چھپی تھی کہ نہیں میں قوم سے دعا کی اپیل کرتی ہوں. میں نے جب پڑھا نا میں نے کہا لو بھائی فرعون کلمہ پڑھ رہا ہے. فرعون کیا کر رہا ہے؟ کلمہ پڑھ رہا ہے. جب اپنی طاقت میں تھے اس وقت تو خدائی لہجہ بولتے تھے. اب اللہ نے جب بے بسی کے بستر پر لٹایا اب کیا کرتے؟ اب قوم کیا کرے؟ دعا کرے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں اس طرح کا ایمان، بس 2 باتیں، جبری ایمان اللہ کو نہیں چاہیے. بھئی اللہ کو کون سا ایمان پسند ہے؟ اختیاری ایمان پسند ہے. اللہ کو جبری ایمان پسند نہیں ہے. وما یأتیہم من ذکر من الرحمن، جب بھی رحمان کی طرف سے ان کے پاس کوئی نصیحت آتی ہے، کوئی بات آتی ہے، وما یأتیہم، نہیں آتی ان کے پاس، من ذکر من الرحمن، محدث، رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت، الا کانوا عنہ معرضین، یہ اس سے منہ پھیر لیتے، اسے کیا کر لیتے ہیں؟ فقد کذبوا، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو، اس کی آیات کو جھٹلایا. فسیأتیہم انباء ما، ان قریب وہ عذاب ان کے سروں پر آ جائے گا جس کا یہ مذاق اڑاتے. باقی رہا کہ ہم نے ان کو سمجھنے کا موقع نہیں دیا. ہم نے تو پوری کائنات میں سارا کچھ دلائل ہی بکھیر دی. یہ غور کریں ذرا دیکھیں، اولم یروا الی الارض، کیا یہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ اس میں ہم نے اعلیٰ سے اعلیٰ پھول پودے پیدا کر دیے. دیکھتے نہیں؟ بھائی مٹی ایک، ذرا میری بات سننا، مٹی ایک، ہوا ایک، پانی ایک، سورج کی شعاعیں ایک، چاند کی چاندنی ایک، لیکن دوسری طرف رنگتیں، ذائقے، تاثیریں، خوشبوئیں. اللہ اکبر. ایک مستری کو کہے بھائی ہم آپ کو ریت دے رہے ہیں، سیمنٹ دے رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، آپ نے اس سے عمارت بھی بنانی ہے، اس سے الماریاں بھی بنانی ہے، اس سے ممبر بھی بنانا ہے، اس سے لائٹیں بھی بنانی ہے، اس سے پنکھے بھی بنانے ہیں. وہ کہے کہ جناب اس مٹیریل سے عمارت بنا سکتا ہوں، تمہارا ممبر، تمہارے پنکھے، تم پاگل ہو؟ سیمنٹ سے بھی کبھی ممبر بنا، اس سے بھی کبھی یہ چیز بنی ہے، تم کہہ رہے ہو اسی سیمنٹ سے پنکھے بھی بنا دو. مٹیریل ایک دے رہے ہو اور چیزیں. وہ کہتے ہیں جناب ہر چیز کے لیے ہمیں لکڑی کی دنیا اور ہے، پتھر کی دنیا اور ہے، لوہے کی دنیا اور ہے، سونے کی دنیا اور ہے، چاندی کی دنیا اور ہے. وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات. آپ ابھی منڈی جاؤ دیکھو کتنی چیزیں ہیں، ایٹ میں گنو 400 چیزیں ہیں، ان کی رنگتیں ایک دن ذرا رنگتیں شمار کرو، کتنے کلر ہو گئے جی؟ 100 کلر ہو گیا جی، فلاں چیز کا کلر ایسا، فلاں کا ایسا، ان کی تاثیریں کتابیں پڑھو. بھائی پانی ایک، مٹی ایک، سورج ایک، چاند ایک، اسی سے اللہ تعالیٰ جانداروں میں کچھ کر رہا ہے. ہمارے انسانوں کے کلر اور صلاحیتیں دیکھ لو، جانوروں کی دیکھ لو، اور اس کے مقابلے میں سبزیوں کی دیکھ لو، پھول کی دیکھ لو. فرمایا کہ ہم زبردستی کا ایمان نہیں چاہتے، ہم نے اتنی دلائل بکھیر دیے ہیں، اگر کوئی ہماری طرف آنا چاہے، ایمان لانا چاہے، اس کے لیے ایک ہی بات کافی ہے، اولم یروا الی الارض، کیا یہ زمین کی طرف غور نہیں کرتے؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ ہم نے کیسی کیسی نباتات، پھول پودے اگا دیے ہیں. اب ان فی ذلک لآیہ، لوگوں اس میں کیا ہے؟ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر ایمان نہیں لاتے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک آپ کا رب وہ بہت زبردست ہے، رحیم. آخری بات بھائی، یہاں 2 صفتیں اکٹھی ہیں، عزیز. بھائی ذرا آپ سارے متوجہ ہونا،
عزیز کہتے ہیں جس کا اقتدار بڑا مضبوط ہو، جو طاقتور ہو. اور آپ کو پتہ ہے جو عزیز ہو وہ رحیم نہیں ہوتا، جو رحیم ہو وہ عزیز ہے، جو طاقتور ہو وہ مہربان نہیں ہوتا. لیکن یہ کلیہ انسانوں کا ہے. یہ کلیہ کن کا ہے؟ وہ اللہ کی شان. ہم سو رہے ہیں، اب جاگ نہیں رہے. ہم جاگ رہے ہیں، اب سو نہیں رہے. اگر ہم اس وقت بھوکے ہیں تو ہم سیر نہیں ہیں. اگر ہم سیر ہیں تو ہم بھوکے. اگر ہم جوان ہیں تو ہم بوڑھے نہیں ہیں. ہم بوڑھے ہیں تو ہم، چونکہ ہم کمزور مخلوق. وہ اللہ کی شان ہے. وہ ایک ہی وقت میں عزیز بھی ہے اور ایک ہی وقت میں رحیم بھی ہے. وہ ایک ہی وقت میں جبار و قہار بھی ہے اور وہ ایک ہی وقت میں غفور الرحیم بھی ہے. وہ ایک ہی وقت میں صمد بھی ہے، بے نیاز بھی ہے. نہ سورج نکالنے کا مجھے کیا پرواہ، میں نے کون سا تم سے ووٹ لینے ہیں، میں کون سا تمہارے ووٹ لے کے خدا بناؤں. نہیں نکالتا سورج، وہ بے نیاز ہے. لیکن دوسری طرف رحیم بھی ہے، ہماری ساری ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے. اس لیے فرمایا تیرا رب زبردست بڑا ہے، ایک منٹ میں ان سب کو سیدھا کر سکتا ہے. الرحیم، لیکن وہ اوپر سے مہربان بھی بہت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.